کو ایک کسی کو ہزار تم نے دیا قمر کو نور کلی کو نکھار تم نے دیا قمر کو نور کلی کو نکھار تم نے دیا تم نے دیا جسے دیا میرے پروردگار تم نے دیا جسے دیا تم نے دیا بلبل ٹوٹی پروانہ ہر ایک اس کا کچھ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کی وجہ خاموش ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں پڑھنے کے لیے تو نہیں سننے ضروری نہیں ہے پڑھنا باقی آپ سننے کے لیے آئے اور ہماری عادت نہیں ہے زبردستی پڑھوایا جائے جس کا ایمان ہے وہ پڑھے جو ایمان ہے وہ نہ پڑھے کیوں خوف کسی سے کھاتا ہے مشکل میں کیوں گھبراتا ہے کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ پنجابی شاعر ہے قبلہ پہلوان صاحب پنجابی شاعر پنجابی شاعر ہمارے پہلوان صاحب نے ایمانداری کی بات کی ہے گزشتہ سال بھی میری حاضری کے لیے بہت کوشش کی تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے مہربانی کی کہ قبل از وقت مجھ سے رابطہ فرمایا تو شاعر نے بھیا شاعر نے پنجابی شاعر نے کلمے کے لیے کہا وہ کہتا ہے ایک کلمہ ہے ذاتی لاہیدہ ایک کلمہ ہے ذاتی لاہیدہ وہ یاد
دسیا مدنی ماہیدہ ہویا دسیا مدنی ماہیدہ ہویا دسیا مدنی ایک کلمہ ذاکیلا ہویا دسیا مدنی ماہیدہ انہوں ہر دم پڑھنا چاہیدہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 دیکھا دیکھا اس کو جہاں دیکھا سبحان اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہا دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ لا الہ الا اللہ اردو شاعر نے اپنا کلام پیش کیا پنجابی شاعر نے اپنا کلام پیش کیا اردو شاعر نے مختلف اسلوب اختیار کیے شاعر نے مختلف اسلوب مختلف تراکیب اختیار کی اللہ کی حمد کے لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھا دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہا دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا کہاں کہاں دیکھا شاعر کہتا ہے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ حمد کے لیے یہ گرا دیا جائے شاعر کہتا ہے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا دار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثر میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اردار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ چمٹے کی جھنکار میں اللہ چمٹے کی چمٹے کی جھنکار چمٹے کی جھنکار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ پھر ترکیب
ترکیب بدلی شاعر نے کہتا ہے کہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اور نظر میں اللہ فقر میں اللہ زر میں اللہ بحر میں اللہ بر میں اللہ خشک میں اللہ تر میں اللہ منزل خضر سفر میں اللہ ریشم میں اور حجر میں اللہ نظم میں اللہ نثر میں اللہ اللہ پیڑ میں اللہ ثمر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ شام میں اللہ سحر میں اللہ شبیر و شبر میں اللہ سلمان و بوزر میں اللہ غنچے میں اور شرر میں اللہ پھر بدلی ترکیب پھر ترکیب بدل گیا شاعر کہتا ہے کہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ شبر میں شبیر میں اللہ اکبر کی تکبیر میں اللہ اصغر کی تنویر میں اللہ قسمت میں تقدیر میں اللہ عابد کی زنجیر میں اللہ زینب کی تقریر میں اللہ ہمشیر دلگیر میں اللہ لفظوں کی تاثیر میں اللہ آیا تطہیر میں اللہ سورہ کی تحریر میں اللہ قاصد کی تاخیر میں اللہ لا الہ یہ اشعار میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور اب مجھے پڑھنی ہے نعت اور ناچی ہوئی اب مختلف موضوعات کے دوستوں نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ بھیا اس طرح پڑھنا ہے تو میں اس مناسبت سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک پنجابی نعت کے لیے بھی مجھے حکم دیا گیا ہے تو پنجابی اشعار جس طرح میں نے رکھ رکھے ہیں نا اسی طرح آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا پہلے پڑھا ہوں میں ایک معروف پنجابی نعت تھے ہمارے طرف پر بابا علی الدین علی صاحب نے اب مجھے چند اردو کے اشعار لکھے دی ہے او بھی بیدا یار میں مدینے ہوا اسی پہ علی صاحب نے مجھے اشعار دی ہے شاعر کہا کہ وہ دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آمین نبی کے لال ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال کہتے ہیں یہ دل کے تار کہتے ہیں یہ دل کے تار
آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا مدینے جاؤں گا مدینے جاؤں گا شاید کہتا ہے کہ میں گناہگار تھا اپنے آپ کے دربار میں جب پہنچوں گا تو وہاں کیا ہوگا دیکھ کے مجھے آسی کو دیکھ کے مجھے آسی کو ان کو آ جائے گا پیار دیکھ کے مجھے آسی کو ان کو آ جائے گا پیار نورانی چادر میں چھپا لیں گے مجھ کو سرکار نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار لے کر جب عشقوں کے ہار لے کر جب عشقوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا لے کر جب عشقوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلیں گی دل کی ان کا کرم جب ہوگا علیم تو رام سے مشکل کی ان کا کرم جب ہوگا علیم تو راہ سے مشکل کی گر جائے گی ہر دیوار گر جائے گی ہر دیوار میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا مدینے جاؤں گا اور اسی خیال کو پنجابی شاعر اس طرح پیش کرتا ہے ہمارے نقیب محفل بھائی منصور محسن صاحب کا حکم ہے کہ اگر مناسبت ہو تو مناسبت ہے میں پڑھ رہا ہوں اور پنجابی شاعر کے اشعار وہ بھی مدینے کی بات کرتا ہے اس نے کہا کہ تیرا محمد والا تیرا محمد والا لینا کیا کاریاں تیرا محمد والا لینا کیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں میرا محمد والا حاجی روزے پہ جانے میں یہ روندے خدا دے حاجی روزے پہ جانے میں یہ روندے خدا دے جن مکھ چلی مکھیاں نہ انتظاریاں جن مکھ چلی مکھیاں نہ انتظاریاں جس نے مدینے جانا کر
کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا آب زمزم میں پیوا آب زمزم میں پیوا اوٹھے میں مرات جیوا آب زمزم میں پیوا آب زمزم میں پیوا اوٹھے میں مرات جیوا صدقہ نواز آتا سن میری آزاریاں صدقہ نواز آتا سن میری آزاریاں بیڑا محمد والا میں ڈاٹھیے والی تیری یہ شان نرالی میں ڈاٹھی یہ شان نرالی منہ دیتے کملی کالی حافظ میں واریاں منہ دیتے کملی کالی حافظ میں واریاں بیڑا محمد والا لینا پیاتاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا اب آخر میں ایسا سو حکم ہے قسم کے لیے تو قسم کے اشعار ہے ایک نعت کی مناسبت سے پڑھا کرتا ہوں اس نعت کی چند اشعار آپ سماعت کر لیجیے یہ میرا آج کی محفل کا آخری کلام ہے شاعر نبی پاک کا میلاد بیان کرتا ہے اس نے کہا کہ صدقہ دینے نور کا ان کے گھر سہر گئی صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سہر گئی بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی جس کی پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی تم بھی لوگو تم بھی لوگو امیر بن جاؤ تم بھی لوگو امیر بن جاؤ امیر بن جاؤ یعنی ان کے در کے فقیر بن جاؤ کیونکہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی ہے نرالی میرے کملی والے شاعر کہتا ہے میری کملی والے کی شان نرالی ہے اس نے کہا کہ کلیوں کی چٹک بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سبزوں کی لہک خاروں کی کھٹک پتوں کی کھڑک کلیوں کی چٹک بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سبزوں کی لہک خاروں کی کھٹک پتوں کی کھڑک تاروں کی چمک ذروں کی دمک کہتے ہیں یہ سب یک منہ ہو کر کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی
ہے محمد دو جہاں کے داتا ہے ذات بے مثالی ہے خلد یعنی جنت جسے کہتے میری دیکھی بھالی ہے خلد جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی سبز سبز گنبد اور سنہری جالی ہے شاید کہتا ہے کہ وہ جنت میری دیکھی بھالی ہے تو پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ستارے بھول گئے پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ستارے بھول گئے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے جس دن سے مدینہ اور مدینہ حضور کا دیار سرکار کا دربار کیسا ہے شاید کہتا ہے اور شاید اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا کون ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے اور کیسا دینے والا کیسا وہ ہے فقیروں کو گنجے گٹا دینے والے گناہگار کو خوبیاں ماں دینے والے جہاں دینے والے جینا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے گناہگار خوبیاں ماں دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے سخاوت کے ذریعہ بہا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے حق سے ملا دینے والے فقیروں کو گنجی ڈرا دینے والے گناہگار کو بیامہ دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پر کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے سخاوت کے ذریعہ بہا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے حد کو بھی اپنے دعا دینے والے بھلے اور برے کو نبھا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے میسر ہے اس کرینے میں کہ رہو کہیں بھی مگر دل رہے مدینے میں جہاں پہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جا اب میں پڑھ رہا ہوں آخری گرا اور اس آخری گرا پر ہی میں اجازت چاہوں گا اور وہ گرا ہے قسم کی اور قسم کی گرا قسم کی گرا شاعر نے بڑی حساس گرا دی ہے اگر آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہے نا تو وہ ہے پڑھنے والی ورنہ یہ ہلچل ہے جیسا کہ ہلکی نظر آ رہی ہے اب وہ جیسے بابا جی کھڑے ہوئے نا ان کو اگر آپ بجا دیں تو بڑی بہتر پڑھنی نہیں کوئی ضروری کام ہو تو بابا چلے جائیے ورنہ آپ تشریف رکھیں اس لیے پیچھے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے بڑی مہربانی شاعر نے قسم کھائی اپنے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے اس نے قسم کھائی کہاں کی قسم کھائی یہ میں گرا پڑھ رہا ہوں ایک مسئلے کے لیے کہ میرے کملی والے کی
شان ہی نرالی ہے بھجن بیٹھ جائیں علامہ صاحب تشریف رکھیں بڑی بہن کے بعد میں بھی اتر جائے گا کوئی مسئلہ نہ لے میرا خیال آپ کو جلدی ہے اٹھا لیں پہلے ہی بیٹھ جاتا ہے قسم شاید قسم کھاتا ہے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میرے کملی والے کی امید ہے کہ آپ اللہ سمجھیں گے قسم کو اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کریں شمع دل نور نظر و قرار جاں کی قسم قسم کہتا ہے شاید اپنے آقا کی شان کے لیے کہ شمع دل نور نظر و قرار جاں کی قسم جذبے نفسان کی قسم عظمت انسان کی قسم نگہ ناز کی انداز مہربان کی قسم روح جانا کی قسم خسرو خوبان کی قسم ساز ہستی کی قسم سوز جاویدان کی قسم دیدائے نم کی قسم جنبش مشگان کی قسم صبح صادق کی قسم رنگ گلستان کی قسم نور عارض کی قسم تابش دندان کی قسم ماہ تابان کی قسم مہر درخشان کی قسم موسم گل کی قسم ابر بہاران کی قسم نادائے نیم شبیل و شب ہجران کی قسم اشک پہن کی قسم دیدائے گریان کی قسم نغمہ مرغ نواسنج گلستان کی قسم گل و نسری کی قسم سنبل و ریحان کی قسم لذت اندوز خلش خار مویلان کی قسم تابش جوہر آئینہ عرفان کی قسم ماہو انجم کی قسم نگر تابان کی قسم حرم طیبہ کی ہر شم میں بروزان کی قسم روز اول کی قسم حشر کے میدان کی قسم رب حبلی کی قسم وسعت دامان کی قسم آب شیری کی قسم جنت رضوان کی قسم حوض کوثر کی قسم حور کی گرمان کی قسم شب اسرا کی قسم عالم امکان کی قسم جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم آدم نوح ابراہیم سلیمان کی قسم چشم موسیٰ کی قسم جلوہ یزدان کی قسم ابن مریم کی قسم یوسف کنان کی قسم توریت انجیل زبور آیا قرآن کی قسم یار غار حضرت ابو بکر کے ایمان کی قسم فاروق اعظم کی قسم کار نمایاں کی قسم پیکر شرم و حیا حضرت عثمان کی قسم شیر حق مولا علی جان بہاران قسم سبز گنبد کی قسم نوری کا کشاں کی قسم جبل نور کی عرفات کے میدان کی قسم نور و نکہت کی قسم بطن چراغان کی قسم سعدیہ دائی کے اس وقت مہربان کی قسم شکر و احسان کی قسم بوذر و سلمان کی قسم ابو ہریرہ کی قسم حضرت حسان کی قسم جامع وحدت کی قسم بادائے عرفان کی قسم عشق کرنی کی قسم فقر کے سلطان کی قسم ابو حنیفہ کی قسم حکمت دوران کی قسم شافعی مالکی جو حنبلی فیضان کی قسم داتا 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 حجبیری کی رفعت کے آسمان کی قسم غوث اعظم کی قسم ہند کے سلطان کی قسم شاہ سرہند مجدد شہ خوباں کی قسم نقش بندی جہاں جان مریدان کی قسم شاہ شہاب الدین سہروردی تابان کی قسم حضرت گنج شکر خلد آستان کی قسم شاہ کلیر کی قسم صابر جانا کی قسم میر خسرو کے نظام مہر درخشان کی قسم باہو سلطان کی قسم عاشق یزدان کی قسم رومیوں سادیوں جامیوں رضا خان کی قسم شمس تبریز کی منصور کے وجدان کی قسم لال شہباز کے اس جذبہ رقصان کی قسم وہ علی شاہ قلندر مہتاباں کی قسم باقی باللہ کی قسم خاصہ خاصان کی قسم قبلہ عالم کی قسم جان چشتیاں کی قسم مہر علی شاہ کی قسم شاہ سلیمان کی قسم قمر الدین کی قسم سیال کے میران کی قسم کرما والے کی شرف
کی قسم قسم یہ قسم میں کہاں تک پڑھوں اور آپ کہاں تک سنیں. شاعر نے قسم کا آخری پیرایا پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ بھیا یہ پیرایا ضرور پڑھنا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. اور شاعر کربلا پہنچا. شاعر اپنے آقا کی شان بیان کرتے 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 کربلا پہنچا. کہتا ہے کہ ڈھلتے سورج کی قسم, گردش دوران کی قسم, روز عاشور کی پرسوز داستان کی قسم, نظم عالم کی قسم, گردش دوران کی قسم, جو کیا شاہ نے ہر پر اسی احسان کی قسم, مسلموں اونو محمد مہتابہ کی قسم, ام لیلا کی قسم, فضائے شادہ کی قسم, بنی ہاشم کے قمر لال بدخشاں کی قسم, غازی عباس علمدار و نگہبان کی قسم, حسن اکبر کی قسم, نازش خوباں کی قسم, حلقے اصغر کی قسم, قاسم گریاں کی قسم, بی بی سغرا کی قسم, بھائی کے ارمان کی قسم, آہ سوزاں کی قسم, شام کے زندان کی قسم, جلتے خیموں کی قسم, روتی ہوئی ماں کی قسم, بی بی زینب کی قسم, وارث قرآن کی قسم, میرے کملی والے. سبحان اللہ سبحان اللہ.